السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق۔ ویورز، پاکستان میں ہر منگل کا دن جو ہے وہ سیاست کے ساتھ کافی حساس دن کے طور پر ہے، کیونکہ دھرنا اور سیاست نا آپس میں نتھی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو کیا دھرنا ہوگا۔ اور دوسری خبر اہم یہ ہے، وہ پاکستان کے لیے ایک بڑی گریٹ نیوز ہے۔ یہ گریٹ نیوز کیا ہے یہ ہم ریویل کریں گے اپنے پوڈ کاسٹ میں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے علاوہ کیا مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، حکومت نے کچھ پازیٹیو اشارے دیے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کیا کرے گی، اس پر بات کریں گے۔ اور ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں نوشین آپ؟ میں ٹھیک۔ سب سے پہلے اچھی خبر پہ بات کرتے ہیں۔ ساری خبریں اچھی ہیں، کون سی بری خبر ہے؟ سر اچھی خبر ہے نا، پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے۔ یعنی 126 دن کا دھرنا دینے جا رہی ہیں علیمہ خانم؟ اس کو تو کرتے رہیں گے، وہ ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ خبر سے شروع کرتے ہیں نا جو دنیا میں پاکستان کا قد کاٹ اور بڑھا رہی ہے خبر۔ میں چاہوں گی میرے ویورز کو اس کی ڈیٹیلز آپ دیں۔ جو لیبیا کے ساتھ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، جس میں ہم روایتی اسلحہ جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کریں گے، روایتی ڈیفنس ایکوپمنٹ پرووائڈ کریں گے، بلکہ یہ $4.6 بلین بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ بیسکلی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، ایک بڑی یعنی ڈیفنس ڈیل ہے۔ $4.6 بلین از اے لاٹ آف منی۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو جو سیرا جاتا ہے اس کا پرائم منسٹر کو تو جاتا ہی جاتا ہے، لیکن جو ملٹری ڈپلومیسی کی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، یہ ان کی قائدانہ صلاحیت ہے، یہ اس کا لوا منوا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ایک تو آنر بھی دیا گیا، لیبیا وہ گئے، اور پھر انہوں نے یہ جو معاہدے ہوئے ہیں، اور یہ بیسکلی 2.5 سال ٹوٹل اس کی ٹرم ہے، 2.5 سال کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ ڈیل کمپلیٹ ہو جائے گی۔ بالکل جنوری کے اندر ہمیں انشاءاللہ $2 ارب پیشگی مل جائیں گے۔ گڈ۔ کتنے؟ 2 ارب۔ تو اس وقت آپ کے ریزروز ہیں $21 ارب۔ تو $2 ارب پاکستان کو مزید مل جانا ہے جنوری کے اندر، جو کہ بن جائے گا یہ $23 ارب پر آپ کے ذخائر پہنچ جائیں گے۔ اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جو پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں اس سے پاکستان بظاہر نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ اس قسم کی 1-2 ڈیلز اور ہو گئیں تو ہمارا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ تو ہماری یہ جو فیلڈ مارشل ہیں یہ بار بار نکال لیں گے۔ دیکھیں 2-3 اگر ایسی ڈیل ہو جائے سال میں اور آپ اس طرح کی کرتے رہیں تو آپ کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ تقریباً آپ تو بوجھ رہی نہیں اکانومی کے اوپر۔ اور پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ پاکستان کا ہی ڈیفنس پاکستان کے لیے ہی زر مبادلہ لے کر آ رہا ہے، وہ پاکستان کی معاشی مشکلات سے اس کو نکال رہا ہے۔ تو یہ کامیابی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے ہمارے اوپر، دوسرا ہماری افواج کی شجاعت ہے، اور تیسرا جو ہمارا موجودہ نظام ہے یہ اس کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بالکل، تو اس سے کوئی ڈینائل نہیں ہے۔ اب مارکہ حق کے ثمرات ہیں جی، یہ دیکھیں مارکہ حق میں بھی دیکھیں نا، آپ نے دلیری کا ثبوت دیا، جب آپ کے اوپر آپ سے 5 گنا بڑی فوج نے حملہ کیا تو آپ نے منہ توڑ جواب دیا، بلکہ اس کو گھٹنوں کے اوپر لے آئے۔ اور آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بات کرتے ہوئے وہ بات کر رہے تھے، مطلب کچھ 100 مرتبہ تو وہ بات کر چکے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان کے جہاز گرائے ہیں، جس طرح کا ہم نے جناب ان کو انڈیا کو زیر کی ہے، اور وہ تعریف صرف ایک ہی جو ہے نا وہ شخص کی کرتے ہیں، وہ فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں۔ ہاں وہ تو مجھے لگتا ہے ہم بھول گئے، لیکن ٹرمپ صاحب نہیں بھولتے۔ ہم یہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یار کتنی مطلب بات کریں، لیکن یہ بات جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ 8 جیٹس کی بات کر رہے ہیں، آپ وہ 8 جیٹس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ بات ہے جس کو دنیا جس کا اعتراف کر رہی ہے، امریکی صدر بار بار اعتراف کر رہا ہے، اور وہ اس تناظر میں بھی کرتی ہیں کہ جی انہوں نے کروڑوں جانیں بچائی ہیں۔ تو یقینی طور پر انہوں نے اس میں ایک رول پلے کیا ہے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک سیز فائر کروایا ہے، اس کو انشور کرایا کہ یہ سیز فائر ہو جائے، تو وہ ہوا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس میں رول یقینی طور پر تھا۔ اب واپس آتے ہیں جی لیبیا کی طرف۔ لیبیا نے کیوں یہ کیا، کوشچن ہے، وائی پاکستان؟ ایک تو پاکستان جو ہے وہ اس نے ڈیمانسٹریٹ کر دی اپنی چیزیں، بالکل یہ جو پاکستان کے روایتی اسلحہ ہے اس نے یعنی اپنی افادیت ڈیمانسٹریٹ کی ہے۔ باقی تو پریزنٹیشنز میں ہوتا ہے نا، یہ پریکٹیکل دکھا دیا ہم نے، بالکل۔ اور یہ پریکٹیکل جب ہم نے دکھایا ہے، اور دیکھیں یہ تمام کی تمام جو اکوپمنٹ ہم دیں گے لیبیا کو، یہ انڈیجنس ہے، یہ پاکستان خود بنا رہا ہے، بالکل۔ یہ کوئی باہر سے لے کر آگے سے جناب انڈیا کی طرح نہیں ہم بیچ رہے، بالکل۔ جو انڈیا جس طریقے سے وہ واردات ڈالتا ہے یہ وہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ تمام کے تمام انڈیجنس اکوپمنٹ ہے جو ہم
فراہم کریں گے لیبیا کو تو انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے نا وہ عرب ورلڈ کا ہیرو کے طور پر ایمرج ہوا ہے. اب عرب ورلڈ جو ہے دے لک اپ ٹو پاکستان, دے سی پاکستان ایز اے ٹف نیشن, دے سی پاکستان آرمی ایز اے سولڈ آرمی. اور جو ہماری جو جتنی بھی آرم فورسز ہیں وہ دے آر سیکنڈ ٹو نن, اور یہ بھی عملی طور پر ہم نے ثابت کر دیا ہے. دیکھیں امریکہ نے کوڈ کا ممبر بنایا تھا, امریکہ نے کوڈ کا ممبر بنایا تھا انڈیا کو کہ اس کو ایک وہ ڈومیننس دینا چاہ رہا تھا, لیکن پھر امریکہ نے دیکھیں نا واشنگٹن ٹائمز کا جو آرٹیکل آیا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جناب امریکہ نے اپنی پالیسی شفٹ کر دی ہے, اور یہ تمام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے پہلی بات, اور دوسرا ہماری افواج کی شجاعت ہے جی الحمددللہ. اچھا حسن, ہم نے دفاعی طور پر خود کو منوا لیا اور اس سے ہم معاشی ثمرات کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں, ویپن ہمارا ایکسپورٹ انڈسٹری میں داخل ہو چکے ہیں, اللہ کرے. اب آ جاتے ہیں تھوڑے سے سیاسی معاملات کی طرف. اگر پاکستان میں سیاسی معاملات میں بھی استحکام آ جائے تو میرا خیال سے معیشت دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی. حکومت نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی آفر کی ہے کہ مذاکرات آئیں, اور رانا ثناء اللہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کے مذاکرات کریں. نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو مذاکرات نہ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, ان کو عمران خان پہ اعتبار نہیں ہے. دیکھیں ابھی 2 دن کی جو انہوں نے قومی کانفرنس کی تھی جس کو میں ہم خیالوں کا اکٹھ کہتا ہوں, اس کے اندر وہ مذاکرات کی بات کر رہے تھے نا, ہم خیالوں کا اکٹھ ہوا جس کو قومی کانفرنس کہتی ہیں آپ, جس میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے, وہ ایک اختر مغل صاحب ہیں جو کہ غریب کی بات کرتے ہیں لیکن خود روز العزم میں گھومتے ہیں, جو خود سردار ہیں, فیوڈل مائنڈ سیٹ کے مالک ہیں, جنہوں نے ہزاروں ایکڑ زمینیں جو ہیں وہ مائنز جو ہیں وہ لیز پہ لی ہوئی تھیں جو ابھی بلوچستان حکومت نے منسوخ کی ہیں. یعنی دہاڑیاں لگا رہے تھے, دن دگنی رات چگنی جناب ان کی کمائی ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے میں لٹ گیا پٹ گیا مر گیا, حکومت سے لینا بھی اور حکومت کو گالی بھی نکالنا. اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ایسی گفتگو کی کہ جس سے تاثر ابھرا کہ وہ ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر نے آج کیبنٹ کے فلور سے کیبنٹ میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ بلیک میلنگ نہ کی جائے اور کوئی غیر قانونی مطالبات نہ ہو تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب جو بال آ گئی ہے وہ یعنی یہ جو اپوزیشن الائنس ہے ان کو کورٹ میں آ گئی ہے. اب انہوں نے دیکھنا یہ کہ کیا رد عمل دیتے ہیں, لیکن بظاہر مجھے ایسا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ علیمہ خانم جو کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں جو کہتی ہیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, کل انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا, انہوں نے کہا جی مذاکرات کی بات تو خان نہیں کر رہا ہے. ہاں جی, جو کر رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہاں انہوں نے کہا جی مذاکرات کا آپشن جو ہے وہ ختم ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ لیڈران جو ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہے تھے, لیکن ہوگا کیا. بٹ یہ دوسری طرف خود خان نہیں تو محمود خان اچکزئی کو یہ سونپا ہے نا کہ وہ نہیں, اس کے بعد ان کو پھر 17 سال کی سزا ہو چکی ہے نا. انہوں نے بیسیکلی وہ سرٹیفائڈ چور ثابت ہوئے عدالت سے, سرٹیفائڈ چور جو کہ نواز شریف صاحب کو کہتے تھے. آج یہ عمران احمد نیازی عدالت سے توشہ خانہ 2 کیس کے اندر سرٹیفائڈ چور ثابت شدہ ہیں. ٹرائل کے بعد عدالت نے کہا آپ چور ہو. انہوں نے جو اشیاء تھی توشہ خانہ سے ایکوائر کرنے سے پہلے ان کو بیچا, پھر ان کو جو ہے وہ ان کے پیسے جمع کرائے اور ایکوائر کی. شیخ وقاص تو کہہ رہے تھے کہ کچھ گواہان نے تو جو کیا ہے ان کی تو وہی نہیں کی گئی, انہوں نے ڈیو پروسیس فالو ہی نہیں کیا. ہاں لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ نوشتہ دیوار تھا. شیخ وقاص کو عدالت ہے, وہ عمران خان کے یعنی وہ ان کا لیڈر ہے, یہ ان کا ورکر ہے, اس کی بات اس نے تو یہ بات کہنی ہے. شیخ وقاص کی بات کی اہمیت کیا ہے آپ بتائیں مجھے. دیکھیے مسلم لیگ نواز پہ الزام نہیں لگا رہی ہے, یہ تو عدالت نے ٹرائل کے بعد سزا سنا دی, تو بات کون سی زیادہ معتبر ہوئی بتائیں مجھے آپ. شیخ وقاص کی بات زیادہ معتبر ہے یا عدالت کا فیصلہ زیادہ معتبر ہے؟ عدالت کا فیصلہ تو آ گیا معتبر ہے نا, معتبر ہے نا. تو عدالت کا فیصلہ کیا کہتا ہے کہ عمران خان سرٹیفائڈ چور ہیں. اچھا آپ مذاکرات کی طرف تو آئے نا, مجھے یہ بتائیں کہ محمود خان اچکزئی اور جو اپوزیشن الائنس ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے, مزاحمت کرنے کی بات کر رہی ہیں, مگر کہتی ہیں کہ جو مذاکرات, تو اس کا نکلے گا کیا؟ شفیع جان کل کسی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی سہیل آفریدی تحریک کے لیے تیاری کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, اور یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام آباد آئیں گے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ایڈ آن کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت, جو کہ مولانا صاحب پچھلے دنوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے تھے, پھر اثر انتخابات کا مطالبہ بھی انہوں نے اب کر دیا ہے, تو کہہ رہے ہیں ہم وہ ان کو بھی لے کر ساتھ چلنے کو تیار ہیں. بڑا احسان کریں گے مولانا پر, ساتھ لے کے چلنے کے تیار ہیں. مولانا کے پاس جو اسٹریٹ مسل ہے وہ تو کسی سیاسی جماعت کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. مولانا کو میں سیاستدانوں کا استاد مانتا ہوں, وہ ایک بڑے سیاستدان ہیں,
وہ ایک بڑی شخصیت ہیں. مولانا پی ٹی آئی کے پیچھے چلیں گے؟ کون سی دنیا میں ہو؟ امپاسبل، کاٹا، بگ نو مولانا کی طرف سے. مولانا کوئی اپنی تحریک کا اناؤنس کریں تو اس میں تحریک انصاف والے یا محمود خان اچکزئی شامل ہونا چاہیں تو یہ تو ممکن ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اناؤنسمنٹ یہ کر رہے ہوں مولانا ان کے ساتھ جا رہے ہوں، نہ چننا انج نہیں. مولانا ہے یار، کیسی بات کر رہی ہیں. دوسرا شفیع جان صاحب نے کہا کہ سہیل آفریدی کیا تیاری کر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں تیاری کے لیے. بہت مبارک ہو شفیع جان صاحب. شفیع جان صاحب مبارک ہو آپ کو. آپ نے جناب تیاری بھی کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگ نکال کے بھی لے آئیں گے. عمران خان کو بھی سزا ہوئی ہے 17 سال کی، یعنی آپ پر رسمی احتجاج نہیں کر سکے. آپ کی حیثیت تو یہ ہے اور آپ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا کام پتہ کیا کرنے والا ہے. یہ اسی طریقے کا احتجاج کریں گے کہ انہوں نے ایک چوکیدار کو سب انجینئر کا چارج دے دیا ہے کے پی میں. ایک چوکیدار کو سب انجینئر کا چارج دیا ہے انہوں نے. اور وہ جناب محکمہ کون سا ہے، میں محکمہ بھی بتاتا ہوں آپ کو جی. محکمہ بھی دیکھیں، کمال نہیں کرتی ویسے تحریک انصاف. یعنی صاف چلی، شفاف چلی. اس سے بڑی کیا مثال ملے گی کہ جناب یہ ہے ڈپارٹمنٹ ہے جی بیسیکلی پبلک ہیلتھ اور ضلع ٹانک ہے. اچھا، ضلع ٹانک کے اندر جناب یہ آپ دیکھ لیں کہ ایگزیکٹو انجینئر پی ایچ ای ڈویژن ٹانک نمبر پتہ نہیں فلاں 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 ڈیٹڈ یہ ہے مسٹر انور سادات آپریٹر کم چوکیدار اٹیچ ٹو دی آفس آف ایگزیکٹو انجینئر پی ایچ ای ڈویژن ٹانک از ہیئر بائی آتھورائز ٹو ورک ایز سب انجینئر آن اے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ. سبحان اللہ. چیف انجینئر صاحب کے سگنیچرز ہیں. اور 16/12/2025 یہ ہے جی پاکستان تحریک انصاف کی صاف چلی شفاف چلی. یہ ان کی حیثیت ہے، یہ ان کے یعنی عمال نامہ ہے. تو ان سے آپ کیا توقع کر سکتی ہیں؟ کسی اچھی کی آپ کو توقع ہو سکتی ہے؟ یہ قابلیت ہے ان کی. آج ٹیوزڈے بھی ہے نا، تو ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور فیملی آ جاتی ہے تو پھر کیا ایک اور دھرنا ہم ایکسپیکٹ کریں آج رات؟ 126 دن کا دھرنا تو ویسے دیکھیں اس مرتبہ کینن میں کچھ اور ڈال کے ڈال دیں گے تو پھر شاید ڈسپرس ہو جائیں. کیا ڈالیں گے؟ لاسٹ ٹائم کہہ رہے ہیں نا تیزاب تھا، کیمیکل تھا. دیکھیں تیزاب تو نہیں تھا لیکن صاف پانی اگر ان کے اوپر گرا ہے تو پھر تو ان کو کوئی ریشز نہیں ہوئے. لیکن اگر یہ اس قسم کا گندا پانی ہوتا تو وہ گرتا تو کس الرجی نہیں ہو جاتی؟ ہاں اس کا کوئی امپیکٹ تو آتا ہے نا. منہ سرخ ہوا ہوتا، خارش ہوتی ہے، بندہ خارش اگر کرتا ہے تو خارش سے پھر بروزز بنتے ہیں. ہم نے تو کچھ ایسی چیز نہیں دیکھی. لیکن آج کیا انڈیا اس مرتبہ انہوں نے کہا کالی مرچیں، لال مرچیں وہ ڈال کر پھر ماریں. ظاہری بات ہے ہوا کیا تو کچھ نہیں ہے لیکن یہ چھوڑ کرتے ہیں نا، کرنا تو چھوڑ انہوں نے پھر بھی ہے. تو اس مرتبہ پھر یہ طریقہ کار اختیار کر لیں، یہی وے فارورڈ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے روز احتجاج کی کالز دے کر اپنی اہمیت کھو دی ہے. ان کے پلے کچھ نہیں بچا. اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ احتجاج کریں گے، یہ کوئی آن اسٹریٹ انہوں نے ایجیٹیشن نہیں کرنی. یہ سیاسی یہ سب باتیں ہیں. مذاکرات بھی یعنی آپ کو جھک کر مذاکرات کریں گے تو مذاکرات آپ کے ہوں گے. اگر آنکھیں دکھا کر، بھرم دکھا کر، گالی دے کر مذاکرات کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی مذاکرات آپ سے نہیں کرے گا. آپ کے پلے کچھ نہیں بچا. آپ بالکل فارغ ہو چکے ہیں. آپ کی سیاسی طور پر چھٹی ہو چکی ہے. آپ روڈوں پر، سڑکوں پر لوگوں کو لا کر لوگوں کو تھکا چکے ہیں. لوگ اب آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. عمران خان کی سزا پر جو لوگ باہر نہیں نکلے وہ اس بات کے اوپر باہر نکلیں گے. ویک اپ پاکستان تحریک انصاف، ویک اپ. چلیں جی، یہ تو سہیل آفریدی کا ٹیسٹ بھی ہے گنڈا پور کے بعد کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور علیمہ خانم کے بارے میں عمید رکھتا ہوں کہ 126 دن کے دھرنے کی جو ہے وہ نئی تاریخ رقم کریں گی. اور اس مرتبہ اگر پہلے اٹھیں تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ یہ دھرنا نہیں، یہ ہر ہفتے سیاسی تھیٹر لگاتی ہیں. پھر آپ کہیں گی، اس بات کو تسلیم کریں گی. جب یہ دھرنا وہ دیتی ہیں، کہتی ہیں جب تک ملاقات نہیں کریں گی میں نہیں اٹھوں گی. دھرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیکن حکومت اٹھا دیتی ہے نا ان کو. کیا؟ واٹر کینن کا استعمال کر کے، ڈسپرس کر کے. تو 144 امپوزڈ ہے وہاں پر، تو 4 بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے قانون کے مطابق. تو پچھلی مرتبہ پرچہ ہوا ہے. حکومت احتجاج کرنے بھی تو نہیں دیتی نا. کیوں نہیں کرنے دے رہی؟ کیا کر رہی ہے؟ روز بیٹھ جاتی ہیں. ہر ہفتے آپ کہتی ہیں احتجاج نہیں ہو رہا، بیٹھ جاتی ہیں، گھنٹوں بیٹھتی ہیں. ہاں لیکن پھر حکومت بھی تو اپنے ریسورسز استعمال کر کے ڈسپرس کر دیتی ہے. حکومت کیا کہہ دے جناب، آئیں آپ حکومت لے لیں ہم سے واپس. ہاں کیا ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انتخابات کو نہیں مانتے جناب، نئے انتخابات کی تاریخ دیں. تو نئے انتخابات کی تاریخ آ گئی ہے جی. وہ جناب انتخابات ہوں گے سال 2029 میں.
مولانا صاحب نے بھی ازتر عام انتخابات کا مطالبہ کیا. مولانا صاحب کو بھی 2029 کی تاریخ بتا دیں. اچھا جی, آخری کوشچن ہے میرا. علماء کانفرنس جس میں تقی عثمانی, مولانا فضل الرحمان اور دیگر علماء ہیں, ان کا ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے پاکستانی فوج کو نہیں بھیجنا چاہیے. اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں, اس پر بالکل پاکستان ایسا نہیں کرے گی. جو اعلامیہ جاری ہوا ہے پاکستان اس پر عمل درآمد کرے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو حماس کو ڈس آرم کرنا ہے یہ اسکوپ ہی نہیں ہوگا. جو انٹرنیشنل جو اسٹیبلائزیشن فورس وہاں پر ڈپلوائے ہونی ہے, اس کا کام یہی ہوگا کہ ایک دفعہ جو ماحول دے دیا جائے گا اسی کو انشور کرنا ہوگا. بارڈرز کو جو ہے محفوظ بنانا ہوگا. عوام کے ساتھ جو ہے وہ اندر جو کام کرنا ہے وہ پیلسٹینین اتھارٹی نے کرنا ہے. یہ صرف ان کے بارڈرز کو محفوظ رکھیں گے یا کچھ تھوڑی بہتی کوئی وہاں پر اگر آ کر کوئی ودن کوئی شرارت نہ کر سکے, یہ کام کرنا ہے. وہاں پر امن قائم کرنا ہے. جو امن ہوگا اس کو قائم رکھنا ہے, نہ کہ انہوں نے وہاں پر حماس کو ڈسارم کرنا ہے. یہ کام ان کا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.